نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمِنْ آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے انک تری الارض خاشعہ بے شک آپ دیکھتے ہیں زمین کو دبی ہوئی فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ پس جب ہم نے نازل کیا اس پر پانی اہتزت وربت تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھرتی ہے ان الذی احیاها لمحیی الموتى بے شک وہ ذات جس نے زندہ کیا اس کو وہی زندہ کرے گا مردوں کو انہ علی کل شیء قدیر بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں الحاد کرتے ہیں ہماری آیتوں میں لا یخفون علینا مخفی نہیں ہیں ہم پر افمن یلقی فی النار خیر کیا پس وہ شخص جو ڈالا گیا آگ میں وہ بہتر ہے ام من یأتی آمنا یوم القیامہ یا جو آیا امن سے دن قیامت کے اعملوا ما شئتم عمل کرو جو تم چاہو انہ بما تعملون بصیر بے شک جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے ان الذین کفروا بالذکر بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا نصیحت کے ساتھ لما جاءہم جب ان کے پاس آئی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ اور بے شک وہ یقیناً عزت والی کتاب ہے غلبے والی کتاب ہے لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
نہیں آتا اس کے پاس باطل، نہ اس کے آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اتارا گئی ہے اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا، تعریفوں والا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہا گیا آپ کے لیے سوائے اس کے جو یقیناً کہا گیا کئی رسولوں کے لیے آپ سے پہلے۔ ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب مغفرت والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے۔ ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا، اور اگر ہم بناتے اس کو قرآن عجمی، لقالوا، تو یقیناً یہ کہتے لولا فصلت آیات، کیوں نہیں تفصیل سے کھول کر بیان کی گئی اس کی آیتیں۔ اعجمی و عربی، کیا عجمی اور عربی، یعنی قرآن عجمی اور نبی عربی۔ قل هو للذین آمنوا هدی و شفاء، آپ فرما دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھا ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ بلائے جاتے ہیں دور کی جگہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی پس اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر کلمہ گزر نہ چکا ہوتا تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ یقیناً شک میں ہے اس سے، گہرے شک میں، تردد میں ڈالنے والے شک میں۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جس نے عمل کیا اچھے پس اپنی ہی ذات کے لیے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس نے برا کیا پس وہ بھی اسی پر ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں تیرا رب ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 39 سے لے کر 46 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں اس سے قبل ہم نے پڑھا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اس سے اچھی بات کسی کی نہیں، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل ارشاد فرمائے، اور آج کے سبق میں بھی دلیل عقلی ہے اللہ کی توحید پر اور قیامت کے اس بات پر، اور اس کے ساتھ ساتھ صداقت قرآن مجید اور صداقت صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ دلیل یہ ہے کہ زمین خشک ہوتی ہے اور بنجر ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، پھر لہلہاتی ہے اور ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ جو اللہ خشک اور بنجر زمین کو لہلہاتے کھیت عطا فرما کر تر و تازہ اور زندگی عطا کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، ان کو عذاب سے ڈرایا، اور پھر قرآن مجید کی عظمت اور صداقت کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ،
اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے انک تری الارض خاشعہ، بے شک آپ زمین کو دیکھتے ہیں دبی ہوئی بجھی ہوئی، بالکل بنجر اور خشک ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر اچانک ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں، بارش نازل فرما دیتے ہیں، کیونکہ بارش نازل کرنے والا بھی کون ہے؟ وہ نہ چاہے تو ایک قطرہ بھی کوئی برسا نہیں سکتا۔ اے مالک، ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بارش کو برسایا، اہتزت وربت، پھر وہ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ کل جو بنجر تھی آج تر و تازہ ہو گئی ہے، کل جو خشک تھی وربت آج اس میں لہلہاتے کھیت دکھائی دے رہے ہیں، ابھر کر باہر آ گئی ہے۔ کون کرنے والا ہے جی؟ ان الذی احیاها لمحیی الموتی، بے شک وہ ذات جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، وہی اللہ تعالی مردوں کو بھی زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ قبر سے مردوں کو اٹھانے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اللہ کی واضح آیات، پھر جو انکار کرے اور الحاد کرے یا اپنی خواہشات کے لیے نعوذ باللہ اللہ کی آیات کے مفہوم کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ کر بیان کرے، یہ ہے الحاد، یہ اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ اللہ ان بے ایمانوں کو جانتا ہے اور آگ کا عذاب ان کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یلحدون فی آیاتنا، جو الحاد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر مخفی نہیں ہے بلکہ ہمارے علم میں ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا بس بھلا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے، امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا جو دن قیامت کے امن کے ساتھ آئے وہ بہتر ہے۔ کفر و شرک کرنے والا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا جہنم کی آگ میں ہوگا اور ایمان والا امن میں ہوگا۔ اب تمہاری مرضی ہے، اعملوا ما شئتم، عمل کرو جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کرو۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بالذکر، ذکر نصیحت مراد قرآن مجید، انا نحن نزلنا الذکر، ذکر کو نازل کرنے والا کون؟ اللہ، تو قرآن مجید۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا جب قرآن کے پاس آیا، جب قرآن ان کے پاس آیا، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اوپر ذکر ہو گیا نا، اللہ سے مخفی نہیں ہے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی مخفی نہیں ہیں جنہوں نے کفر کیا جب ان کے پاس قرآن آیا۔ قرآن کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، وہ غالب کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہوا تو اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہے اس کے لیے۔ اگلی آیت میں فرمایا قرآن مجید میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب کہ باطل ان راہوں پر بھی نہیں آ سکتا جن راہوں سے اللہ نے قرآن کو نازل کرنا تھا۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے جنات شیاطین
آسمانوں کی طرف چلے جاتے اور فرشتوں کی گفتگو سنتے۔ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پہرے لگا دیے، ان راہوں پر شیاطین راہوں پر بھی نہیں آ سکتے جن راہوں سے رب کے کلام نے گزرنا تھا۔ یہ اتنی شان والا کلام ہے۔ لا یأتیہ الباطل، باطل نہیں آ سکتا اس کے پاس، من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ آگے سے آئے تو کچھ کمی ہو جائے، پیچھے سے آئے تو کچھ بڑھ جائے، پر باطل نہ اس میں کمی کر سکتا ہے، باطل نہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یا شیطان اس طرف آ ہی نہیں سکتا جس طرف اللہ کا قرآن آ رہا ہو۔ تنزیل من حکیم حمید، کیوں شیطان آئے، کیوں باطل آئے؟ قرآن تو اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو ذات حکمت والا بھی ہے، تعریفوں والا بھی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات سناتے ہیں، لوگ آگے شاعر اور مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے تسلی دی اور ارشاد فرمایا، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ کے لیے اور کچھ نہیں کہا گیا مگر وہی کچھ کہا گیا جو پہلے رسولوں کے لیے پہلے سے کہا جاتا رہا۔ پہلے رسولوں کو لوگ اسی طرح باتیں کرتے تھے، جیسے سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس بندوں پر، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا انہوں نے اس کا ٹھٹھا اور مذاق بنا لیا۔ اللہ کے انبیاء کے ساتھ لوگ اسی طرح حرکتیں پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ اس نے فرمایا، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب مغفرت والا بھی ہے اور دردناک عذاب والا بھی ہے۔ جو توبہ کرے ان کے لیے مغفرت والا ہے، جو کفر کرے ان کے لیے عذاب والا ہے۔ اب وہ مکے والے کہتے، جی اگر یہ اللہ کے نبی ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے تو قرآن مجید کسی اور زبان میں کیوں نہیں آیا ہے؟ عربی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان تھی، کسی اور زبان میں آ جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی اور زبان میں قرآن آتا پھر بھی انہوں نے اعتراض کرنا تھا۔ یہ کہتے واہ جی واہ، عربی اتنی اچھی زبان ہے، اس کو چھوڑ کر قرآن عجمی کیوں آ گیا؟ جس نے ضد کرنی ہوتی ہے اس نے بہانے بنانے ہوتے ہیں۔ پھر تو یہ کہتے ہیں رسول عربی ہے اور قرآن عجمی ہے اور ہم نے عربی میں نازل کیا، تو اب ان کو اعتراض ہے کہ عربی میں کیوں ہے؟ فرمایا یہ ضدی لوگ ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم قرآن کو عجمی زبان بناتے، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو یقیناً وہ کہتے کیوں نہیں قرآن کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی، اور یہ عربی زبان میں ہوتا سمجھ میں آ جاتی، کھول کھول کر بیان کی جاتی۔ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، کیا اجمی اور عربی، یعنی قرآن اجمی اور رسول عربی، یہ کیسے ہے جی؟ قل، آپ فرما دیجئے، هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے اس سیدھی راہ پر چلنے والے کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے۔ جو دلوں کی بیماریوں کو دور کرنا چاہے، کفر و شرک دل سے نکالنا چاہے، حسد و بغض دل سے نکالنا چاہے، قرآن اس کے لیے شفا بن کر آیا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ واضح دلائل ان کو اندھے بنا رکھے ہیں، نظر کو نہیں آتے ان کو۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ دور کی جگہ سے بلائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے ایک آدمی کہیں یہاں سے کھڑے ہو کر اس بندے کو بلایا جائے، بہت دور ہے، تو ظاہر بات ہے اس تک آواز ہی نہیں جائے گی، اس نے کیا توجہ دینی ہے؟ فرمایا یہ بھی ایسے ہیں
کہ بلایا تو ان کو قریب سے جا رہا ہے، لیکن جیسے دور والا آدمی نہیں سنتا نہیں دھیان کرتا، یہ بھی اسی طرح قرآن کی طرف نہیں دھیان کر رہے، یہ بھی قریب رہ کر بھی دور کی طرف دھیان کو نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دلیل نقلی، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اور عذاب کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر کلمہ گزر نہ چکا ہوتا تیرے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ تو گہرے شک میں پڑے ہوئے ہیں، تردد میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک عمل کرے گا کسی پر احسان نہیں، اپنی نفس کے لیے فائدہ کرے گا۔ ومن اساء فعليها، جو برا عمل کرے گا وہ برائی بھی اسی پر لوٹ کر آئے گی۔ وما ربك بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ تو عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائے۔